صدر ڈونلڈ ٹرمپ آج رات کانگریس سے اپنا پہلا خطاب بھی کریں گے، جسے اسٹیٹ آف دا یونین کہا جاتا ہے۔ امریکی آئین صدر کو پابند کرتا ہے کہ وہ منتخب نمائندوں اور قوم کو درپیش داخلی اور خارجہ چیلنجز کے بارے میں بتائیں اور اس پر اپنی پالیسیوں سے بھی آگاہ کریں۔ اس خطاب میں افغانستان کا ذکر بھی متوقع ہے اور اس کی مکمل کوریج ہم آپ کے لیے کل کے شو میں لے کے آئیں گے۔ فی الحال افغانستان کے معاملے پہ یہ بات کرنا چاہیں گے ہم کہ زمینی حقائق کو دیکھتے ہوئے صدر ٹرمپ کے طالبان سے مذاکرہ نہ کرنے کے فیصلے سے کیا حاصل ہوگا، اور اس بارے میں ہم بات کریں گے واشنگٹن کے تحقیقی ادارے کیرو انسٹیٹیوٹ سے منسلک تجزیہ کار سحر خان سے۔ سحر، ویلکم ٹو ویو 360۔ تو صدر ٹرمپ کا یہ بیان کہ فی الحال ہم مذاکرات نہیں کریں گے، اس کا وقت آئے گا لیکن ابھی وہ وقت دور ہے ان کی نظر میں، کیا وجہ نظر آتی ہے آپ کو اس بیان کی؟ جی، امریکی گورنمنٹس جو ہیں ہمیشہ کہتے آئیں کہ وہ دہشت گردوں کے ساتھ نیگوشیٹ نہیں کریں گے، تو جو پریزیڈنٹ ٹرمپ ہیں وہ بھی اسی ٹرینڈ کے ساتھ ساتھ انہوں نے ایک دم سے بیان دیا کہ وہ طالبان کے ساتھ نیگوشیٹ نہیں کریں گے۔ تو جو بھی پریزیڈنٹ ٹرمپ کو خاص طور پہ دیکھتے ہیں، یہ ان کی ملٹری سینٹرک اپروچ کے ساتھ ساتھ رکھتی ہوئی ہے، اور پھر وہ چاہتے بھی ہیں کہ وہ ایک لگیں کہ وہ ٹف ہیں، ہاک جس کو کہتے ہیں۔ لیکن دوسری طرف بات یہ بھی ہے کہ افغانستان میں امن کے لیے پالیسی یہی ہے کہ جی امن مذاکرات بہرحال ضروری ہوں گے، ایک سیاسی حل ہی چاہیے، پولیٹیکل ریزولوشن کے علاوہ کوئی چارہ نہیں اس جنگ کو ختم کرنے کا۔ تو جب ایسی اسٹیٹمنٹ سامنے آتی ہے تو اس سے یہ تاثر، جس طرح آپ نے بھی کہا کہ صدر نیگوشیٹ نہیں کرنا چاہتے دہشت گردوں کے ساتھ، اگر ایسا ہی رہے گا تو پھر یہ جنگ کیسے ختم ہوگی؟ جی، جنگ جو ختم ہوگی وہ جیسے آپ نے کہا ایک سیاسی نیگوشیشن کی ہمیں ضرورت ہے، ہمیں ریکنسیلیشن کی ضرورت ہے، وہ طالبان کے بغیر نہیں ہو سکتی۔ تو امریکہ کا جو یہ اپروچ ہے یہ اصل میں اپنے آپ کو ہی وہ جیسے ایک خراب پوزیشن میں ڈال رہے ہیں، اور یہ پاکستان کے اندر بھی یہ خیالات ڈال رہے ہیں کہ امریکہ چاہتا ہے کہ وہ ایک ملٹری اپروچ رکھے، اپنے ٹروپس افغانستان میں رکھے، اور بلکہ یہ میسج دے رہا ہے امریکہ کہ ایک ملٹری وکٹری جو ہے وہ پاسبل ہے افغانستان میں۔ لیکن پچھلے 16 سال سے ہمیں اندازہ ہو گیا ہے کہ طالبان کو یہ لوگ ہرا نہیں سکتے، تو اس لحاظ سے طالبان کا ہونا ضروری ہے۔ اچھا، طالبان کے رویے کی بات کرتے ہیں، ہم نے دیکھا پچھلے کچھ دنوں میں بڑے بڑے اٹیکس ہوئے ہیں اور ان کا بھی جو مذاکرات کے جانب رویہ ہے اس سے کچھ کنفیوژن کریٹ ہو رہی ہے۔ ایک تو وہ کابل میں اپنا دفتر کھولنے میں دلچسپی نہیں ظاہر کر رہے، اس کے علاوہ کبھی وہ پاکستان آتے ہیں، کبھی ٹرکی میں بات چیت ہوتی ہے لیکن پھر تردید ہو جاتی ہے۔ تو ان کی طرف سے آپ کیا کہیں گی، کس طرح کے سگنلز اس وقت دیے جا رہے ہیں امریکہ کو اور انٹرنیشنل کولیشن کو؟ جی، جو طالبان ہے وہ یہ سب سے پہلی سگنل یہ دینا چاہتا ہے کہ وہ جو ہے ہرایا نہیں جا سکتا، لیکن طالبان کا مسئلہ یہ بھی ہے کہ وہ کنونشنلی وہ ہرا نہیں سکتے امریکن اور ایلائی فورسز کو، مطلب ایک سٹیل میٹ ہوگا، بالکل نہ وہ ہار سکتے ہیں نہ ہرا سکتے ہیں۔ بالکل بالکل، تو وہ میسج یہ ایک تو دینا چاہ رہے ہیں کہ بھئی ہم یہاں ہیں موجود، اور ہمارے بغیر یہ جنگ ختم نہیں ہو سکتی، اور ہمارے بغیر افغانستان میں امن بھی نہیں آ سکتا۔ اس سارے میں آپ کو افغان حکومت کہاں نظر آتی ہے؟ امریکہ کے بیانات سامنے آتے ہیں، طالبان کی ایکٹیویٹی ہم دیکھتے ہیں، افغان حکومت کی کتنی سے ہے، کتنا اختیار ہے اس سارے میں؟ تو جو غنی صاحب کی جو حکومت ہے وہ حمید کارزائی کی حکومت سے ذرا مختلف ہے۔ غنی صاحب نے یہ کوشش کی ایک سب سے پہلے کہ وہ طالبان اور پاکستان کو وہ میز پہ لے کے آئیں بات چیت کے لیے، نیگوشیشن کے لیے، پھر انہوں نے یہ بھی کوشش کی ہے کہ وہ ریجن میں بتائیں کہ یہ افغانستان میں جنگ ہو رہی ہے لیکن یہ افغانی جنگ نہیں ہے، یعنی افغانستان ایک وکٹم ہے، کیونکہ اتنے فورن فائٹرز اب ہیں افغانستان میں کہ غنی گورنمنٹ چاہتی ہے کہ پوری دنیا ذرا فوکس کرے اس بات پہ اور پھر جنگ ختم کرنے کی کوشش کرے۔ اور پھر تیسری چیز جو انہوں نے فوکس کی وہ یہ کہ وہ اپنی کیپیسٹی کو بڑھائیں، تو جیسے انہوں نے ہندوستان سے ویپنز خریدیں، امریکہ سے ویپنز خریدیں، چین رشیا سے ویپنز خریدیں۔ تو غنی گورنمنٹ جو ہے ایک لحاظ سے تو بالکل بیچ میں ہے، اور دوسرا وہ یہ بھی چاہتی ہے کہ نیگوشیشنز شروع ہوں، کہ کوئی پولیٹیکل اگریمنٹ ہو، کیونکہ جو ملٹری اپروچ ہے وہ اب زیادہ دیر نہیں چل سکتی کامیابی سے۔ پریکٹیکلی اگر دیکھا جائے تو یہ سال آپ کو کیا لگ رہا ہے کیا اچیو ہو پائے گا اس سال میں؟ یہ سال شروع تو بہت ہی خطرناک طریقے سے ہوا ہے، جتنے بھی ابھی تک 3 حملے ہو چکے ہیں کابل پہ، اگر یہ جاری رہا تو مجھے تو لگتا ہے کہ یہ سب سے خطرناک سال ہوگا۔ جب تک طالبان کو یہ لوگ سیریسلی نہیں لیتے اور کہتے نہیں کہ یہ میز پہ آئیں، اور جب تک امریکہ بات چیت نہیں کرے گا طالبان سے، وائلنس بڑھتا جائے گا۔ اور لیکن لگتا ہے کہ ایک سرکل میں موو کر رہے ہیں کہ ایک طرف کوشش یہ ہے کہ طالبان کو کرش کریں گے تو مذاکرات کی میز پہ لائیں گے، کرش وہ ہو نہیں رہے اور وہ کرش نہیں ہو رہے تو ہم مذاکرات نہیں کریں گے، تو لکس لائک وی آر گوئنگ ان جسٹ اے سرکل۔ جی بالکل، اینڈ بات یہ جو سرکل کو بریک کرنے کے لیے امریکہ کو اپنا مائنڈ سیٹ بدلنا پڑے گا۔ آلرائٹ، سحر خان ہمارے ساتھ تھیں کیرو انسٹیٹیوٹ سے۔ سحر، تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم اینڈ فار یور انسائٹ۔ تھینک یو ویری مچ۔